کہ جب میں اس علاقے میں گیا تو دیکھا کہ وہاں پر موجود کچی سڑکیں اور کچے مکان، نہ کوئی پکی سڑک، نہ کوئی اسپتال، نہ کوئی اچھا سکول وغیرہ، دیکھ کر دل غمگین ہو گیا کہ کچا میں کوئی بھی ترقیاتی منصوبے نہیں دیے جاتے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ تعلیم سے محروم ہو کر ڈاکو یا بدماش یا پھر اشتہاری گینگسٹر بن جاتے ہیں۔ ایک درد بھری داستان جاموٹ اور بلوچ قبیلے کی دوستی سے دشمنی تک کی کہانی۔ سرائیکی ریاست بہاولپور میں دریائے سندھ کے قریب ضلع رحیم یارحان میں علاقہ بیٹ میرا بستی ہیری مانگ 4 نمبر سپر میں آباد جاموٹ قبیلے کی شاخ سے مانگ برادری اور پل 27,000 اور پل سوئی گیس کے قریب بلوچ قوم کی شاخ سے جتوئی قبیلے کی پہلے محبت اور دوستی تھی، کیونکہ جتوئی قبیلے کے لوگ اپنے جانوروں کو مانگ برادری کے علاقے میں لے جایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر زمینیں گھاس پھوس سے ہری بھری تھی، اور جتوئی قبیلے کی مہمان نوازی مانگ برادری کے لوگ کرتے تھے۔ وہ سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہ رہے تھے، وہ ایک دوسرے کی شادی غمی میں شریک ہوتے تھے۔ مانگ برادری کے سربراہ ملک کریم بخش خان مانگ کے 4 بیٹے تھے: ملک منظور احمد مانگ، ملک حضور بخش مانگ، ملک نور احمد مانگ، ملک محمد حسین مانگ۔ پتی دار حاجی محمد حسین پتی دار کو یہ لقب نواب آف بہاولپور نے دیا تھا، کیونکہ ان کی زمین بہت زرخیز اور زیادہ تھی، اس وجہ سے ان کو پتی دار کہا جاتا تھا۔ ان کا گھرانہ ملک مانگ قبائل کا سربراہ تھا۔ ملک حضور بخش مانگ کی دوستی جتوئی قبیلے کے بڑے غلام محمد خان جتوئی کے ساتھ تھی۔ ان کی دوستی کی مثالیں لوگ دیتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بنا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ پھر معزز ناظرین، ایک حادثہ ہوا جس کو ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حادثہ تو ہوا لیکن اس کی وجہ سے بہت کچھ بدل گیا۔ وہ تھی کورائی بلوچ قبیلے کی اور مانگ برادری کی لڑائی۔ کورائی بلوچ اور مانگ برادری کے جانوروں کے ساتھ شکاری کتے بھی ہوتے تھے۔ ایک دن مانگ برادری اور کورائی برادری کے جانور ساتھ ساتھ گھاس چار رہے تھے تو ان دونوں قبائل کے کتے آپس میں لڑنے لگے، تو پھر دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، یعنی کتوں کی لڑائی میں انسانوں نے بھی لڑنا شروع کر دیا۔ جب لڑائی میں مانگ برادری کا پلہ بھاری ہو گیا تو کورائی بلوچ کی عورتوں نے غلام محمد خان جتوئی کو دہائی دی کہ مانگ برادری کے لوگ ہمارے نوجوانوں کو مار رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دو۔ تو غلام محمد خان جتوئی نے لڑائی روکنے کی کوشش کی، مگر دونوں طرف سے شدید لڑائی میں غلام محمد خان جتوئی صلح صفائی کے دوران زخمی ہو گئے، کیونکہ دونوں طرف سے کلہاڑیوں اور کدالوں اور ڈنڈوں سے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے تھے، جس کی وجہ سے غلام محمد خان جتوئی کو کسی نے پیچھے سے وار کیا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ اس لڑائی میں مانگ برادری کے بوڈا مانگ جو اونچ شریف سے تھے اور دوسرے حمایتی لوگ شامل تھے، جن میں مختیار بھنڈ، اس وقت ملک حضور بخش مانگ بھی آ گئے۔ انہوں نے غلام محمد خان جتوئی کو اپنی گود میں اٹھا کر بیٹھ گئے اور رونے لگے اور کہا کہ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ تو کورائی بلوچ قبیلے نے کہا کہ تمہاری قوم نے اس کو مارا ہے، اور اسی طرح مانگ برادری کے لوگوں نے کہا کہ ان کو کورائی بلوچ قبیلے نے مارا ہے، یعنی یہ دونوں قومیں اس قتل کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ اس لڑائی میں کورائی قوم کا ایک شخص جو شدید زخمی ہو گیا تھا، وہ بعد میں وفات پا گیا۔ اس طرح سے مانگ برادری پر دونوں قوموں کے لوگوں کا قتل کا مقدمہ درج ہو گیا۔ اس میں مانگ برادری کے سربراہوں کا نام بھی شامل کیا گیا۔ حالانکہ ملک ایوب خان مانگ کے والد اور چچا لڑائی میں شامل نہیں تھے، وہ بعد میں پہنچے تھے۔ پھر بھی جب غلام محمد خان جتوئی کو اسپتال منتقل کیا گیا تو وہ بھی جتوئی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ گئے تھے۔
کیونکہ غلام محمد خان جتوئی خود ان کے گھر میں رہتے تھے۔ پھر مانگ برادری کے لوگوں نے گرفتاری دے دی، پھر صلح کی کوششیں بھی کی گئی، پھر ان کی صلح بھی ہوگی۔ اس صلح میں کلیدی کردار خاندان خواجہ غلام فرید کو ریچا کوٹ مٹھن والے پیر صاحبان جمال الدین والی کے بڑے بزرگ حضرت پیر سید غلام میرا شاہ دادا، سابقہ گورنر پنجاب محمود احمد محمود، سلطان شاہ میاں والی قریشی والے، والد مخدوم شہاب الدین پیر سید امام علی شاہ گیلانی حاجی پور والے اور دوسری قوموں کے سربراہوں نے کرائی تھی۔ جب مانگ برادری کے لوگ جیل سے رہا ہوئے تو مانگ برادری نے خوشی میں جشن منایا اور ڈھول بجائے، تو اس کی خبر جتوئی قبیلے کو ہوئی، تو انہوں نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا اور سندھ میں آباد جتوئی قبیلے کے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا، اور ان لوگوں نے مانگ برادری پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ پھر ایک خونی رات کو یہ خونی کھیل کھیلا گیا۔ جب مانگ برادری کے لوگ سو رہے تھے تو ان لوگوں نے اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر ساتھ والے گاؤں کے لوگوں کو دھمکی دی کہ رات کو اپنے کتوں کو باندھ کر رکھنا۔ پھر ان لوگوں نے رات کو مانگ برادری کے سربراہوں کے گھر میں داخل ہو کر حملہ کر دیا۔ پہلے ان لوگوں نے منظور احمد مانگ کو سر پر گولی ماری، پھر ان کے بھائی نور احمد خان پر تلواریں نیزے کلہاڑے سے مارا، مگر انہوں نے زخمی حالت میں ایک جتوئی پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے وہ قاتل ان کی گرفت میں آ گیا اور نور احمد کی جان نکل گئی۔ اس وقت ان کا چھوٹا بھائی محمد حسین نیچے سو رہے تھے، وہ اس لیے بچ گئے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ جب ان قاتلوں کا گروہ واپس جانے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک آدمی گم تھا، تو وہ واپس آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جتوئی شخص کو مرے ہوئے مانگ نے پکڑ رکھا تھا، تو انہوں نے اس کو چھڑانے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ تو ملک حضور بخش مانگ نے ان کو مقابلے کے لیے للکارا، تو گھر کی خواتین نے ان کو کمرے میں بند کر دیا، مگر انہوں نے کمرے کا دروازہ توڑ ڈالا اور اپنا کلہاڑا اٹھا کر ایک جتوئی شخص کو مارا، تو وہ موقع پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ پھر قاتلوں نے ان کو چاروں اطراف سے گھیر کر تلواروں سے مارنے لگے اور ان سے بھی بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، مگر وہ شدید زخمی ہو گئے اور اس نے ایک جتوئی شخص کو آخری وار سے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ پھر وہ بھی اپنے بھائیوں کی لاشوں کے قریب گھیر گئے۔ پھر جتوئی قبیلے کے لوگوں نے ان کے گھروں میں ان کی اکلوتے بیٹے محمد ایوب مانگ، جو بھی بہت چھوٹے تھے، ان کو اٹھا کر دور پھینک دیا، وہ بھی کانٹوں پر، پھر وہاں سے چلے گئے۔ وہ خونی رات مانگ برادری کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ صبح کو قیامت کا منظر تھا۔ ملک حضور بخش کے ہاتھ میں ایک قاتل کی قمیض تھی، جو لڑائی کے دوران ملک حضور بخش نے لپک کر قاتل کے گریبان پکڑ لی تو اس کی قمیض پھٹ گئی۔ لڑائی کے میدان میں ایک قاتل کا کٹا ہوا بازو بھی پڑا ہوا تھا۔ تینوں بھائیوں کی لاشوں کو اٹھایا گیا، وہ بھی خون میں لت پت۔ پھر ان تینوں بھائیوں کو اجتماعی جنازے کے بعد دفنایا گیا۔ اس وقت مانگ برادری نے انتقام لینے کا اعلان کر دیا، مگر ضلع رحیم یار خان اور ضلع راجن پور کے تمام قبیلوں کے رئیس سرداروں نوابوں نے صلح کی درخواست کی اور محمد حسین پتیدار کو مجبور کی، تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بھائیوں کا قتل عام معاف کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی کا بھائی باپ بیٹا قتل نہیں ہوگا، میں مزید قتل عام نہیں چاہتا۔ ملک منظور احمد مانگ کی بیوی حاملہ تھی۔ ملک منظور احمد کی کلہانی کے دن ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ ملک حضور بخش مانگ کا صرف ایک بیٹا ملک ایوب مانگ تھا۔ اس لڑائی میں 5 قتل ہوئے، جن میں 3 مانگ برادری کے سربراہوں اور 2 بلوچ کے افراد شامل تھے۔ جہالت کی انتہا دیکھیے کہ یہ لڑائی ان دونوں قوموں کے کتے آپس میں لڑنے کی وجہ سے ہوئی، حالانکہ مذہب اسلام میں مسلمان کا جان مال عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ دوسری بات، جن لوگوں نے قتل کیا تھا وہ راجن پور اوچ شریف سے تعلق رکھتے تھے، مگر بلوچ قوم نے جوش و انتقام ان لوگوں سے لیا جو لڑائی کے بعد آئے تھے، یعنی مانگ برادری کے بڑے ملک
ایوب مانگ کے والد ملک حضور بخش مانگ۔ اور کیا کوئی قاتل بھی مقتول کی لاش کو اپنی گود میں لے کر روتا ہے؟ جب جتوئی قبیلے موقع پر پہنچ چکے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ غلام محمد خان جتوئی کو ملک حضور بخش مانگ نے اپنی گود میں لے لیا اور لے کر رو رہے تھے۔ جتوئی قبیلے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب غلام محمد خان جتوئی سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے مارا ہے تو انہوں نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف کرنے کی کوشش کی، مگر آخری سانس کی وجہ سے وہ انگلی ملک حضور بخش مانگ کی طرف اٹھ گئی تو ان لوگوں نے سمجھا کہ انہوں نے مارا ہے، مگر وہ لڑائی کے دوران نہیں تھے، وہ تو بعد میں پہنچے تھے۔ پھر دونوں طرف سے بہت سے سال صلح رہی۔ جتوئی قبیلے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بڑی والے مانگ لڑائی میں بڑے ماہر تھے اور یہ چاروں بھائی پہلوان اور کشتی بازی بھی کرتے تھے۔ اگر یہ جاگ رہے ہوتے تو ہمارے سارے لوگ مارے جاتے۔ معزز ناظرین، جتوئی قبیلے اور مانگ قبیلے کی لڑائی کہاں تک پہنچی، آگے کیا بنا، مزید جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہے، اور اس کلپ کو بھی انت تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین مانگ برادری اور جتوئی قبیلے کے بارے میں جو ایک سبق آموز اور ایک سچی کہانی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ جب ملک ایوب مانگ جوان ہوئے تو ایک دن ان کی ماں نے ان سے کہا کہ بیٹا، ہمارے قبیلے کے رواج میں جب باپ مرتا ہے تو اس کے سر کی پگ اس کے بیٹے کو بن دی جاتی ہے۔ تمہارے باپ کی پگڑی آج تک میں نے سنبھال کر رکھی ہے، وہ تمہیں تب پہناؤں گی جب تم اپنے باپ اور چاچاؤں کے خون کا بدلہ لو گے۔ پھر وہ کشمیر چلے گئے، انہوں نے وہاں جنگ کرنے کی تربیت حاصل کی۔ پھر کچھ سال بعد وہ واپس گھر آئے، مگر ان کا ذہن اب مذہبی بن گیا تھا۔ انہوں نے اہل سنت والجماعت کی مذہبی تنظیم سپاہ صحابہ میں شمولیت اختیار کی اور انہوں نے شہر رکن پور میں سپاہ صحابہ کا جھنڈا لہرایا اور اعلان کیا کہ آج کے بعد اگر کسی نے صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی شان میں گستاخی کی تو میں اسے جہنم میں بھیج دوں گا۔ مگر اسی دوران ان کی ملاقاتیں علاقے کے بڑے بڑے بدماشوں اور اشتہاریوں کے ساتھ ہوتی۔ پھر ان کی دلیری دیکھ کر ضلع راجن پور اور ضلع رحیم یار خان کے بڑے با اثر لوگوں نے ان پر اپنا ہاتھ رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن انہوں نے سونا بازار کو لوٹنے کا ارادہ کیا، مگر ان کے مولانا صاحب نے ان کی مخبری ڈی ایس پی کو کر دی۔ جب ملک ایوب خان مانگ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچے تو وہاں پر پورے ضلع کی پولیس نے ان کو گھیر لیا، تو یہ بھی لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے۔ تو ایک مقامی ایس ایچ او نے بیچ میں بچاؤ کیا اور یہ سب خیریت سے واپس چلے گئے۔ اس تھانہ دار نے کہا کہ جناب یہ پاگل، میں اس کو واپس گھر بھیجتا ہوں۔ بعد میں اس نے کہا کہ تمہاری مخبری ضلع رحیم یار خان کے ایک بڑے مولانا نے کر دی ہے، اگر تم نے واردات کرنے کی کوشش کی تو تم اور تمہارے ساتھی پولیس مقابلے میں مارے جائیں گے۔ اس کے بعد ملک ایوب خان مانگ نے اس مولانا سے تعلق ختم کر دیا۔ ان کے ہاں اکثر اشتہاریوں کا آنا جانا رہتا تھا، جن میں عاشق حسین، حاجی رحیمن، جلن رحیمن، بلوڑا یاسین پٹھان وغیرہ، جس کی وجہ سے پنجاب پولیس نے ایوب خان مانگ کے گھر میں ریڈ کرنا شروع کر دی اور ان کے مال مویشی وغیرہ بھی سرکار نے ضبط کر لیے۔ یہ مجبور ہو کر ضلع راجپور چلے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات سردار میر سجاد خان مزاری سے ہوئی اور ان کو بتایا کہ میرے چچا سردار میر ذوالفقار خان مزاری کو 2 اشتہاری گینگسٹر نے قتل کیا ہے اور تم ہمارا بدلہ لینے میں ہمارا ساتھ دو تو ہم بھی تمہارا ہر معاملے میں ساتھ دیں گے، کیونکہ سردار میر ذوالفقار خان مزاری کا اپنے علاقے میں اپنا قانون تھا۔ وہ چوروں بدماشوں کو اپنے علاقے میں واردات سے روکتے تھے اور کوئی بھی ان کے علاقے میں جرم کرتا تو وہ خود ان کو سزا دیتے تھے۔
سردار ذوالفقار خان مزاری نے اپنی فوج اور جیل بنا رکھی تھی۔ وہ جرائم پیشہ ور افراد کو ہتھکڑی لگا کر مارتے تھے، جس کے نتیجے میں علاقے میں موجود مختلف گینگ ان کے خلاف تھے، اور کچھ بڑے بدماش نے بڑے چیف سردار میر بلخ شیر مزاری کو کہا کہ ان کو منع کریں، مگر خود سردار ذوالفقار خان مزاری بڑے سردار کی بات بھی نہیں سنتے تھے۔ ایک علاقے کا مشہور بدماش جو کسی قبیلے سے تھا، اس کو سردار میر ذوالفقار خان مزاری نے اپنے ڈیرے پر بلایا اور کہا کہ وہ معافی مانگے، چوری اور ڈاکو گیری سے توبہ کرے۔ تو اس شخص نے یعنی اس بدماش نے اپنا جوتا اتار کر سردار میر ذوالفقار خان مزاری کو مارا، تو سردار صاحب کو غصہ آ گیا، اور غصے میں آ کر انہوں نے اس کو زنجیروں میں جکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ بعد میں مقامی SHO نے کہا کہ جناب اس کو ہمارے حوالے کریں، میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ تو سردار صاحب نے کہا کہ اس کو اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ معافی نہیں مانگتا، مگر وہ مر گیا پر اس نے معافی نہیں مانگی۔ بعد میں ان کے ساتھیوں نے سردار میر ذوالفقار مزاری کو مارنے کا فیصلہ کیا، تو ایک سرگانی اور ایک کہیر گاندھی نے رات میں سردار میر ذوالفقار علی خان مزاری کو ان کے ڈیرے پر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ بعد میں وہ اپنے تمام ساتھیوں سمیت پہاڑوں پر چلے گئے، تو ایوب خان مانگ نے سجاد خان مزاری سے وعدہ کیا کہ وہ ان کو تلاش کر کے انجام تک پہنچائیں گے، اور وہ بھی ان لٹیروں کے پیچھے پہاڑوں پر چلے گئے۔ بہت مہینوں کے بعد وہ ان کے ٹھکانے پر پہنچ کر ان سے لڑائی کی، اور گیر گاندھی سرگانی کو ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا۔ اور جب واپس آئے تو مزاری بلوچ قبائل کے سرداروں نے ان کے سر پر پگ باندھی اور اعلان کیا کہ آج کے بعد سردار ایوب خان مانگ ہمارے بھائی ہیں۔ چیف سردار میر بلخ شیر مزاری، سردار میر سجاد خان مزاری اور سردار عاطف خان مزاری نے سردار ایوب خان مانگ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور بھائی بنایا۔ اس کے بعد سردار ایوب خان مانگ کے حالات بدل گئے، علاقے میں ان کا ڈنکا چھا گیا۔ علاقے کے مقامی SHO ان کی مرضی کے لگا کرتے تھے۔ ان کے ڈیرے پر ہر وقت بڑے بڑے لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ پھر ان کو پیر جمال کو ریچا کوٹ مرتھن والے نے بتایا کہ ان کی زمینوں پر جام اقبال لاڈ نے قبضہ شروع کر دیا ہے، اور آپ ہمارا ساتھ دو۔ تو ایک دن سردار محمد ایوب مانگ اقبال لاڈ کے گھر چلائے گئے اور ان کو دھمکی دی کہ وہ جمال کو ریچا سائیں کی زمین واپس کر دیں، ورنہ انجام کے لیے تیار رہو۔ تو وہ حیران رہ گئے کہ اس کی اتنی جرت کہ میرے علاقے میں مجھے ہی دھمکی دینے آیا ہے، کیونکہ اقبال لاڈ علاقے کے با اثر شخص تھے۔ تمام علاقوں کے بدماش ان سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے خود بدماش پال رکھے تھے، قانون میں بھی ان کی چلتی تھی، اور ہان بلا میں یہ لکیر کھینچتے تھے اور صرف اسی گھوڑے دوڑاتے تھے۔ پھر انہوں نے سردار محمد ایوب مانگ کو اپنے لوگوں کی مدد سے قید کر لیا اور بہت زیادہ تشدد کیا، اور اس پر ٹریکٹر چڑھایا گیا، جس کی وجہ سے ایوب خان مانگ کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ اور سردار ایوب مانگ کو جب ان کے ساتھیوں نے ان سے آزاد کروانے کی کوشش کی تو وہ وہاں پر موجود پولیس کے ہاتھے چڑھ گئے اور گرفتار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ایوب خان مانگ کو رہا کرنے کے لیے اقبال لاڈ کے گھر پر حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اقبال لاڈ کے آدمیوں نے پولیس کی مدد سے ناکام کر دیا۔ وہاں پر زبردست لڑائی ہوئی، 2 گھنٹے فائرنگ ہوتی رہی۔ پھر علاقے میں یہ خبر پھیلنے لگی کہ سردار محمد ایوب مانگ اپنے ساتھیوں سمیت پولیس مقابلے میں مارے گئے، تو ان کی قوم کو گاڑیوں کے قافلے سمیت قومی شاہراہ کو بند کر دیا اور پھر بھرپور احتجاج کیا، جس کی وجہ سے مذاکرات کے لیے DSP صاحب کو آنا پڑا، اور پھر پیر جمال کو ریچا سائیں نے وہاں پر موجود لوگوں سے ملاقات کی اور انتظامیہ سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اگر سردار محمد ایوب مانگ کو مار چکے ہیں تو ان کی لاش ورثہ کے حوالے کریں، اور اگر وہ زندہ ہے تو بتایا جائے کہ وہ کہاں پر ہے۔
تو مقامی SHO نے بتایا کہ وہ شدید زخمی حالت میں بہاولپور کے وکٹوریہ اسپتال میں زیر علاج ہے، تو لوگوں نے دھرنا ختم کر دیا اور DSP صاحب نے مقامی SHO کو معطل کر دیا۔ پورے عملے سمیت پھر جام اقبال لاڑ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور اقبال لاڑ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد ایوب مانگ کو گھر لایا گیا۔ پھر انہوں نے ٹھیک ہونے کے بعد جتوئی قبیلے سے پرانا حساب لینے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا اور اپنے ایک خبری کو جتوئی قبیلے کے علاقے میں فقیر کے بیس میں بھیجا جو وہاں کی ساری معلومات دیتا تھا۔ سردار ایوب مانگ کا ٹارگٹ سردار رستم خان جتوئی تھا، کیونکہ سردار رستم خان جتوئی غلام محمد خان جتوئی کے بیٹے تھے اور انہی کے باپ کے قتل ہونے کے بعد جتوئی قبیلے نے ایوب مانگ کے والد اور چچاؤں کو قتل کیا تھا، اس لیے ایوب مانگ ان کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ معزز ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ ان دونوں کے باپ ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے۔ آج ان دونوں کے بیٹے ایک دوسرے کے خطرناک دشمن مان گئے تھے۔ دوسری طرف سردار رستم خان جتوئی بھی ہوشیار تھے، وہ ایوب مانگ کی بہادری سے واقف تھے۔ انہوں نے بھی اپنی حفاظت کا منصوبہ بنائے رکھا تھا۔ ایک دن ایک مخبر نے خبر دی کہ سردار رستم خان پل سوئی گیس کے قریب ایک کپڑے کی دکان میں موجود ہیں، تو ایوب مانگ نے اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پر حملہ کر دیا۔ مگر ہوا یوں کہ ایوب خان کے پہنچنے سے کچھ منٹ پہلے ہی سردار رستم خان وہاں سے چلے گئے، مگر بدقسمتی سے وہاں پر موجود ان کے 3 رشتہ دار ایوب مانگ کے انتقام کا نشانہ بن گئے۔ ایوب خان نے گولیاں چلائیں جو وہاں پر موجود 3 جتوئی قبیلے کے لوگوں کو لگی، جس کی وجہ سے یاسین خان جتوئی موقع پر مر گئے اور 2 شدید زخمی ہو گئے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں خوف پھیل گیا۔ لوگ بھاگنے لگے اور ایوب مانگ کے ساتھیوں نے کھلے عام گولیاں چلائیں اور وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں جتوئی قبیلے نے ایوب خان سے انتقام لینے کا اعلان کر دیا۔ ان کے 2 جوان تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل تھے۔ جتوئی قبیلے کے سرداروں نے ایوب خان مانگ کے قبیلے پر قتل کا مقدمہ درج کر دیا۔ پھر پولیس نے چھاپے مارنے شروع کر دی۔ ایوب خان مانگ اپنے ساتھیوں سمیت کچا کے علاقوں میں چلے گئے، مگر پیچھے پولیس نے چھاپے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں خوف کا منظر تھا، جس کی وجہ سے مانگ برادری کے لوگوں نے مظفر گڑھ کے بڑے جتوئی سردار عبدالقیوم خان جتوئی سے ملاقات کی اور صلح کی درخواست کی، جس پر MNA سردار عبدالقیوم خان جتوئی نے سردار گھر کے جتوئی قبیلے کے لوگوں کو صلح صفائی کی بات کی، تو انہوں نے صلح کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ بدلہ لیں گے، تو سردار عبدالقیوم خان جتوئی خاموش ہو گئے۔ اسی طرح علاقے کے بڑے لوگوں نے بھی ایوب خان مانگ کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، جس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو گئے۔ ایوب خان مانگ کے ساتھیوں پر قتل اور اغوا کے بے شمار مقدمات درج تھے، جس کی وجہ سے ضلعی انتظامیہ نے ان کے خلاف گولیاں مارنے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح ضلع راجن پور میں عاشق حسین بلوڑا، رحیمن بلوڑا، یاسین پٹھان کو پولیس نے ایک مخبر کی اطلاع پر کماد کی فصل میں پولیس مقابلے میں مار دیا اور باقیوں کو بھی مختلف پولیس مقابلے میں مار دیا۔ اسی طرح ایوب خان مانگ نے پولیس سے بے شمار مقابلے کیے اور بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ پھر اپنے لوگوں کی خاطر پولیس کو گرفتاری دے دی۔ پولیس نے ایوب خان مانگ کو عدالت میں پیش کیا تو وہاں پر موجود جتوئی قبیلے کے لوگوں نے ایوب مانگ کو عدالت میں مارنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے لوگ عدالت میں اسلحہ کے ساتھ موجود تھے، مگر کچھ لوگوں نے منع کیا کہ ان کو عدالت میں قتل نہ کیا جائے، انہیں اسی جگہ پر قتل کیا جائے جہاں پر انہوں نے یاسین خان جتوئی کو مارا تھا، کیونکہ یاسین خان جتوئی کی بہن نے قسم کھائی تھی کہ وہ ایوب خان کے خون سے اپنے بالوں کو رنگیں گی۔ انہوں نے اپنی مدد کے لیے اندرون سندھ سے اشتہاری گینگسٹر کو بلایا تھا۔ جب پولیس ایوب مانگ کو ریمانڈ کے لیے تھانہ رکن پور لا رہی تھی
تو سردار محمد ایوب مانگ نے پولیس اہلکاروں سے کہا کہ ان کو تھالی مہانہ والے راستے سے تھانے لے جائیں، کیونکہ پل 27,000 اور پل سوئی گیس کے قریب ان کو مارنے کا جتوئی قبیلے نے منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ مگر پولیس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور پل سوئی گیس کے قریب جا کر پولیس وین روک دی، خود چائے پینے میں مشغول ہو گئے۔ پھر اچانک وہاں پر قاتلوں کے گروہ نے حملہ کر دیا اور گولیاں چلانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہر طرف خوف طاری ہو گیا اور پولیس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ملک محمد ایوب مانگ دونوں ہاتھوں سے ہتھکڑی میں باندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک پولیس اہلکار کو کہا کہ وہ ان کے ہاتھ کھول دیں اور ایک بندوق بھی ان کو دے دیں، اور پھر کہا کہ میں اکیلا ہی ان سب کے لیے کافی ہوں۔ پر پولیس والوں نے ان کی بات کو نہیں مانا اور ایک قاتل نے محمد ایوب خان کو سر پر گولی ماری۔ تب ملک محمد ایوب مانگ نے اس کو للکارا اور کہا کہ بزدل، اگر جرت ہے تو میرے ہاتھ کھول کر مقابلہ کرو۔ مگر قاتلوں کے گروہ نے ایوب خان مانگ کو چاروں اطراف سے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ پھر ان کی لاش کو سڑک پر گھسیٹا گیا اور ان پر کلہاڑیاں چلائی گئیں۔ پھر یاسین خان جتوئی کی بہن نے ایام جہالت کی انتہا کر دی۔ انہوں نے ایوب خان مانگ کے خون سے اپنے بالوں کو رنگین کیا اور تمام قاتلوں کو سڑک پر کھلے عام دودھ پلایا، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی اپنے بھائی یاسین خان جتوئی کے قتل کی۔ حالانکہ مذہب اسلام میں یہ سب کچھ حرام تھا۔ اس نے حضرت ہندہ کی یاد تازہ کر دی، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروایا تھا۔ اس نے بھی قسم کھائی تھی، مگر جب فتح مکہ ہوا تو پیارے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ایام جہالت کے قتل معاف کر دیے تھے، جس میں سب سے پہلے اپنے بڑے چچا حضرت حارث بن عبد المطلب کے 6 ماہ کے بچے کا قتل تھا، جن کو پنگوڑے میں قتل کیا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے قتل اور اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ یہ تھی ہمارے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اور ہم مسلمان ہو کر بھی ان کی تعلیمات کو بھول گئے۔ پھر ہوا ناظرین یوں کہ اس قتل کی وجہ سے پورے علاقے میں غم اور غصہ پھیل گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ پولیس نے جان بوجھ کر سردار محمد ایوب خان کو مروایا ہے اور قاتلوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، مگر اس کے بعد ایوب خان کے قبیلے نے انتقام لینے کا اعلان کر دیا اور اسلحہ کے انبار لگائے، موضع پران پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ مگر ایوب خان کے رشتہ داروں نے اجتماعی جلوس نکالا، جس نے تھانہ رکن پور پر حملہ کر دیا اور تھانے کے مختلف حصوں کو آگ لگا دی۔ اور جب یہ جلوس پل سوئی گیس پل 27,000 کے قریب پہنچ گیا تو ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ حکام اور بے شمار پولیس والوں نے ان کو روک لیا، اور ضلع رحیم یار خان کے افسران نے اسی وقت تمام پولیس والوں کو معطل کر دیا جو تھانہ رکن پور میں تعینات تھے، اور مانگ برادری کو یقین دلایا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اور اس جلوس کی قیادت خود ایوب خان کی والدہ کر رہی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ او جتوئی قبیلے کے لوگوں، تم نے میرے بہادر بیٹا مار دیا ہے، میرے جگر کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ جب اس قتل کی اطلاع ضلع راجن پور میں پہنچ گئی تو سردار سجاد خان مزاری، سردار عاطف خان مزاری بھی اپنے ساتھیوں سمیت پہنچے، اور پھر پولیس نے جتوئی قبیلے کے خلاف گرینڈ آپریشن کا آغاز کیا، جس کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں جتوئی قبیلے کے لوگوں کو دوسرے علاقوں میں ہجرت کرنی پڑی۔ بہت سے گرفتار ہوئے۔ پولیس نے جتوئی قبیلے کے جانوروں کو، مال مویشیوں کو بھی ضبط کر لیا، جس کی وجہ سے جتوئی قبیلے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اصل ملزمان سندھ فرار ہو گئے، جن میں مرحوم یاسین خان جتوئی کی بہن بھی شامل تھی۔ وہ پولیس کی ہٹ لسٹ میں شامل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب جتوئی قبیلے کے لوگوں نے علاقے سے جانا پڑا تو ایک گھر میں ایک 7 سالہ بچی بھول گئی، جو اسی گھر میں انتقال کر گئی، جس کی لاش کو پولیس نے برآمد کیا تھا۔
مگر دوسری طرف سے جتوئی قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ اس سارے معاملے سے رستم خان لا تعلق رہے، وہ یہاں سے چلے گئے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ رستم خان جتوئی دبئی چلے گئے ہیں، مگر حقیقت میں وہ روحی چولستان کے علاقے چک نمبر 73 ہی میں چودھری غلام نبی چیمہ کے ہاں رہے اور وہاں پر محنت کش زمینداری کرتے رہے۔ اسی طرح سے جتوئی قبیلے کے امام بخش جتوئی، جو ایوب مانگ کے قتل کے الزام میں جیل میں بند تھے، وہ جیل کے اندر انتقال کر گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس قتل میں ملوث نہیں تھے۔ اسی طرح سے جتوئی قبیلے کے لوگوں نے مانگ برادری سے صلح صفائی کی درخواست کی، وہ بھی قرآن پاک لے کر۔ تو مانگ برادری کے سربراہ ظہور احمد خان نے کہا کہ اپنے چیف سردار عبدالقیوم خان جتوئی کو ہمارے ہاں بھیجو۔ تو جب اس بات کی خبر عبدالقیوم خان جتوئی تک پہنچی تو وہ سینکڑوں گاڑیوں کے قافلوں کے ساتھ مانگ برادری کے علاقے میں پہنچ گئے۔ حالانکہ کچھ جتوئی قبیلوں کے لوگوں نے سردار عبدالقیوم خان جتوئی کو کہا کہ آپ مانگ برادری کے علاقے میں نہیں جائیں، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مگر مانگ برادری کے لوگ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف غم و غصہ سے جلتے ہوئے لوگ تھے، تو انہوں نے رو کر کہا کہ ہمارے لوگوں نے اچھا کام نہیں کیا ہے اور اب ہم صلح صفائی کے لیے آئے ہیں۔ تو مانگ برادری نے ضلع راجن پور اور ضلع رحیم یار خان کے بڑے سرداروں کی موجودگی میں ہمیشہ کے لیے صلح کی، وہ بھی درمیان میں قرآن مجید رکھ کر۔ اسی طرح مانگ برادری نے جتوئی قبیلے اور جتوئی سردار عبدالقیوم جتوئی پر احسان کیا، کیونکہ جب مانگ برادری نے صلح کی درخواست کی تھی تو سردار عبدالقیوم خان جتوئی نے اپنی قوم کو صلح کے لیے کہا تھا، تو ان کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ مگر جب اس جتوئی سردار عبدالقیوم خان نے مانگ برادری کو صلح کے لیے کہا تو انہوں نے مان لیا تھا۔ اسی طرح یہ دشمنی کی آگ جو تقریباً 100 سال تک رہی، اس کا اختتام ہوا، جس کی وجہ سے بہت سے نامور لوگ مارے گئے تھے، کیونکہ جہالت کی ایک مجبوری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ قتل کو قرضہ سمجھتے ہیں، اسے اتارنا ضروری سمجھتے ہیں۔ پھر جتوئی قبیلے نے ایوب خان مانگ شہید کی ڈیٹ ادا کی، جس کی شریعت میں اجازت ہے۔ سردار محمد ایوب مانگ شہید نے سوگران میں 7 بیٹیاں اور 2 بیٹے چھوڑے، جن میں ایک ملک حضور بخش مانگ جو دبئی میں رہتے ہیں، اور دوسرے ملک محمد عدنان ایوب جو ایک کاروباری شخصیت ہے۔ سردار محمد حسین پتی دار کے 7 بیٹے ظہور احمد منظور، احمد مقبول احمد، غلام محمد آصف محمد زاہد، نور احمد ہے۔ معزز ناظرین، آخر میں ہم تمام جتوئی قبیلے اور ملک مانگ برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہم کو یہ سچی کہانی بتائی، خاص طور پر بھائی عبدالشکور خان جتوئی اور ملک شاہ میر مانگ جو بھتیجے ہیں سردار محمد ایوب خان مانگ کے اور سردار ظہور احمد خان مانگ اور حاجی ریاض احمد مانگ کے۔ جب میں یعنی وہ شخصیت جن کا نام میں آخر میں لوں گا جو یہ سارا واقعہ تحریری طور پر لے کر آئی، وہ شخص کہتے ہیں کہ جب میں اس علاقے میں گیا تو دیکھا کہ وہاں پر موجود کچی سڑکیں اور کچے مکان، نہ کوئی پکی سڑک، نہ کوئی اسپتال، نہ کوئی اچھا سکول وغیرہ، دیکھ کر دل غمگین ہو گیا کہ کچا میں کوئی بھی ترقیاتی منصوبے نہیں دیے جاتے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ تعلیم سے محروم ہو کر ڈاکو یا بدماش یا پھر اشتہاری گینگسٹر بن جاتے ہیں۔ ہماری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ اس طرف توجہ دیں تاکہ یہاں کے بھی نوجوان ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر وغیرہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ برا وقت کسی کو نہ دکھائے اور تمام مسلمانوں کو اتحاد پیار سے رہنا نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تحریر لکھنے والے اور ہم تک پہنچانے والے ہم سب کے خیر اندیش جناب محمد خالد سانگی صاحب، جنہوں نے پہلے بھی ہمیں کافی مواد فراہم کیا جو کہ ویڈیوز کی صورت میں ہم آپ تک پہنچاتے رہے۔
अस्सलाम वालेकुम सदाकत भाई, ये कच्चे का इलाका है। यहाँ टोटल मानोक बिरादरी बैठी हुई है, जो जिन्हें जमूट कहते हैं, यानी जट बिरादरी। ये जो जगह मैं दिखा रहा हूँ खाली खाली, यहाँ तक दरियाए सिंध का पानी आ जाता है। और ये जो सामने वाली है ये बंद है, आखिरी बंद। और इस वक्त मैं अयूब मानोक की बस्ती में मौजूद हूँ, अयूब मानोक शहीद की। ये बैठे हुए हैं, ये चाचा हाजी रियाज है, ये भी मानोक बिरादरी के बुज़ुर्ग हैं, वडेरे हैं। ये चाचा जना के ये जमाल ये चाचा जमाल खान है, ये बुजुर्ग। ये अयूब मानोक के करीबी रिश्तेदार भी है और उनके साथी भी हैं, पुरानी साथियों में, और बड़े वफादार। ये अयूब मानोक का भतीजे हैं, उनके भाई के बेटे हैं शामीर, मलिक शामीर। और ये उनके इलाके में अभी मौजूद हूँ, तो बाकी इंशाल्लाह अपडेट मैं आपको देता रहूँगा वक्तन वक्तन। यहाँ ज़्यादातर कमाद वगैरह की फसल होती है, आप देख रहे हैं, जब कहीं कहीं गंदम वगैरह भी है। टोटल आगे कुछ बंद हैं, बंद के पार दरिया है। जब दरिया आता है तो कई बंदों को तोड़ कर इस आखिरी बंद तक आ जाता है। ये कमान देख लें, ये कमान की फसलें, इसके साथ ही खजूरों के दरख्त भी हैं। यहाँ टोटल मानोक बिरादरी आबाद है। ये जी मानोक बिरादरी का जानवर हैं, कच्चे का इलाका है। ये दरियाए सिंध को रोकने के लिए आखिरी बंद है, जो शहर रुकनपुर को और बचाने के लिए। बाकी भी बंद हैं, ये जो देख रहे हैं ये आखिरी बंद है। ये बस्तियां और ये घर जो बंद के ऊपर नजर हैं, ये सारे मानोक बिरादरी के हैं। ये मौजा मानोक है, वो देखे पत्थर पड़े हुए हैं सामने, ये बंद है बड़ा, इस बंद के ऊपर ही मैं खड़ा हूँ। उम्मीद है आपको आज का भी ये क्लिप ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। मिलते हैं एक नए खास बेहतरीन मालूमाती क्लिप के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।